قیامت میں اگر آپ اپنے آزار اللہ کے سامنے پیش کر دیں، جس خدا کو میں جانتا ہوں آپ کے نیک اعمال کو ہرگز حقارت نہیں کرے گا. اور یہ عین ممکن ہے کہ بہت سارے بے شعوری میں اسلام کو ماننے والے لوگ آپ سے پیچھے کھڑے ہوں اور آپ شعور کے ساتھ وہ اسلام جو آپ کو ملا انکار کرنے کے نتیجے میں آگے پہنچ جائیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کسی کی جنت جہنم کا فیصلہ نہیں کریں گے. قیامت میں لوگ پیش ہوں گے، اپنے آزار خدا کے سامنے رکھیں. خدا کا اپنے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جس نے جانتے بوجھتے شرک کیا، جانتے بوجھتے شرک، میں اس کو معاف نہیں کروں گا. وہ شخص ثابت کر دے جی میں نے جانتے بوجھتے نہیں کیا، یہ سرکمسٹانسز تھے، میں یہ مانتا ہوں میرا خدا انصاف کرے گا. اگر اس کا عذر قابل قبول ہوگا تو قابل قبول کر کے اس کو جنت میں ڈال دیں. یہ بات میری حمزہ سے بھی ہوئی تھی اور میں نے ان کے سامنے بھی یہی سوال رکھا تھا کہ اس طرح تو which is fair enough, it doesn't challenge your viewpoint, کہ اس طرح جو spiritual matters ہیں اس طرح تو سارے ہی بچ جائیں گے. ہم ملحد کہیں گے اللہ میاں جی ہمیں تو ثبوت ہی نہیں ملا، ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے تو اپنی دانست میں پڑھنے کی کوشش کی، کیا کریں. اب کرسچن کہیں گے بھائی ہم نے بھی یہ جتنا ہم نے دیکھا، ہم سمجھے، ہم نے بھی جو اپنی دانست میں کیا ہم یہی سمجھے. اور ظاہری بات ہے اگر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے، اس کا نام اللہ ہے، تو ہم پاگل ہیں، ہم اسے پنگا لیتے. تو اس طرح تو سارے بچ جائیں گے اور اینڈ میں ایک پھنس جائے گا، ایک طبقہ پھنس جائے گا اور وہ ہم لوگ. قرآن کا ہر حکم مبنی بر ریزن ہے. ریزن پایا جائے گا تو عمل درآمد ہوگا، ریزن نہیں پایا جائے گا تو خود قرآن کہتا ہے کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ قرآن مجید نے مرد کو بعض اختیارات دیے فیملی سسٹم میں، کیوں دیے آگے ریزن بتایا. بما انفقوا من اموالہم، پیسہ خرچ کرتا ہے. کسی سوسائٹی کے اندر عورتیں سربراہی کے مقام پر آ جائیں، نان نفقے کی ذمہ داری لے لیں، دین کا اصول تبدیل ہو گیا. دین قیامت تک ہے ود ریزن. ریزن پایا جائے گا تو اخلاقی اصول پیدا ہوں گے. اس صورت میں آپ جب میرے پاس آئیں گے نا کہ عورت نے بھائی گھر سنبھالا ہوا ہے، تو میں شوہر کو کہوں گا اس کی تابعداری کرو، اطاعت کرو، اخلاقی تقاضا ہے. اور میں چیلنج کرتا ہوں فیملی اسکول آف تھاٹ کو اور ان کے متعلقین کو کہ ایک دلیل دے دیں، ہم اپنی یہ ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں گے اور جو ہے آپ کا جو مورد سینٹر ہے اس کو جوائن کر لیں گے. ظاہری بات ہے اللہ نے یہ کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، اتنی بڑی بات ہے، تو پھر ہم کیوں پیچھے رہیں اس سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی کچھ دنوں پہلے غامدی صاحب کے داماد اور جاوید احمد غامدی صاحب کی جو فکر ہے اس کو دنیا میں پریزنٹ کرنے والے اور ان کے مستند ایمبیسڈر حسن الیاس صاحب کا ایک پوڈ کاسٹ ہوا. ایک صاحب ہیں جو اپنے آپ کو پاکستانی ملحد کہتے ہیں، حارث سلطان صاحب. تو ان کے ساتھ ان کا ایک پوڈ کاسٹ ہوا اور اس میں جو ہے کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں غامدی اسکول آف تھاٹ کی جو بڑی انٹرسٹنگ ہے. ویسے تو ہم اس پہ پہلے بھی بات کرتے آئے ہیں، ہم ان کے موقف کو واضح بھی کرتے آئے ہیں، لیکن جو ہے ہم مشکور ہیں حارث سلطان صاحب کے کہ انہوں نے بڑے اسپیسیفک کویشچنس پوچھے جس سے جو ہے غامدی اسکول آف تھاٹ کی اصل حقیقت جو ہے سب کے سامنے واضح ہوتی ہے اس پوڈ کاسٹ میں. تو ہم ضرور ریکمینڈ کریں گے کہ اگر آپ نے یہ پوڈ کاسٹ نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اصل میں جاوید احمد غامدی صاحب کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ ہے کیا. ٹھیک ہے. اچھا، یعنی اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے بعد جو ہے یہ بات آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گی. اور یہ میں جو آپ کے سامنے بات کرنے والا ہوں، میں صرف کوئی ایموشنل رسپانس نہیں دے رہا یا میں کوئی ریئیکشن ویڈیو نہیں ہے کہ بس جس طرح کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہے معاملہ کہ کسی بھی بات کو ریشنلی اور انٹلیکچولی اسیس نہیں کیا جاتا اور ایک رسپانس دے دیا جاتا ہے. تو یہ ایک ایموشنل رسپانس نہیں ہے جو میں ابھی بات کروں گا، بلکہ میں اپنے اس موقف کو دلائل سے ثابت کروں گا، دلائل سے آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس جو بھی پوڈ کاسٹ ہے اس کے بہت سے کلپس بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو کہ جو پوزیشن ہے ان کی وہ کیا ہے اور اس کی پھر امپلیکیشنز کیا ہیں. تو یہ بات جو ہے کہی جائے تو بالکل غلط نہ ہوگا کہ وہ دین اسلام جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لے کر آئے یا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخری ورژن دین حق کا بھیجا، غامدی اسکول آف تھاٹ جو ہے اس کو لٹرلی قتل کرنے کے لیے ہے. یعنی اس کی بنیادیں جو ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے یہاں پہ ہے. جب تک غامدی اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا رہے گا تو اور جو بھی اس کو فالو کرنے والے ہوں گے وہ اس دین اسلام کو نلیفائی کریں گے. یعنی اٹ از اے کمپلیٹ نلیفیکیشن آف دین حق، دین اسلام. یہ ہے اصل حقیقت غامدی اسکول آف تھاٹ کی. تو اب
میں یہ جو میں نے بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ جو ہے آپ کے سامنے رکھی ہے، میں آپ کے سامنے اس کی کچھ تفصیلات دلائل کے ساتھ رکھوں گا، تو اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے تو بات ہمارے سامنے اس انٹرویو میں بالکل واضح طور پہ آ جاتی ہے، وہ یہ کہ چاہے آپ ملحد ہیں، چاہے آپ مشرک ہیں، چاہے آپ کا کوئی بھی موقف ہے، آپ سب کے لیے جو ہے ایک راستہ کھلا ہوا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جہنم میں جائیں گے، بلکہ جنت جانے کے راستے بالکل ایگزسٹ کرتے ہیں۔ بس یہ معاملہ ہے کہ یہ تو کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا اس دنیا کے اندر کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، بلکہ ہر شخص نے اللہ کے سامنے اپنا کیس پٹ اپ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ تو یہ ایک واضح جو موقف ہے حضرت الیاس صاحب نے وہ سامنے رکھا۔ تو اگر آج کے دور کے ملحدین جاتے ہیں قیامت میں، اور جس خدا کو میں مانتا ہوں وہ انصاف کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، جو مذہب خدا کا آج پہ خدا ان سے پوچھے گا، ہر چیز کا سوال ہونا چاہیے، وہاں خدا کو یہ سوال کرنا چاہیے۔ میں پابند تو نہیں کر سکتا، لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ پوچھا جانا چاہیے، بھائی اتنے بڑی حقیقت کے انکار پہ تم جا رہے تھے، کبھی میری کتاب بھی براہ راست کھول کے پڑھی؟ تو آپ آگے سے کہیں گے جی میں نے پڑھی تھی لیکن بخاری میں لکھا تھا، تو اللہ میں بھی آپ سے پوچھیں گے نا کہ بخاری میری کتاب تو نہیں ہے بھائی، تو تم نے بخاری پڑھ کے میرا انکار کیوں کر دیا؟ یا خالد بن ولید جو ہیں وہ زمین پر اگر کوئی صحابی تھا، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو لے کر میرے اوپر تم نے کیوں تہمت باندھ دی؟ یا مثال کے طور پہ تمہارے محلے کا مسجد کا امام جو ہے تمہیں گالیاں دیتا تھا، تو تم نے اس کو میرا مقدمہ کیوں سمجھ لیا؟ میرا مقدمہ تو میری کتاب میں بیان ہوا ہے۔ کیا کبھی زندگی میں کاپی قلم لے کر اس کتاب کا سادہ ترجمہ پڑھا؟ آپ آگے سے کہیں گے اللہ تعالیٰ میں کیسے پڑھتا، یہ سارے مولوی جو ترجمے میں بھی اختلاف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سے یہ پوچھتے، اور میں بھی آج آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ پڑھیے قرآن کو، خدا کی قسم شروع سے لے کر آخر تک جن معاملات میں ترجمے کا اختلاف ہے، وہ اگر 12-15 سے زیادہ نکل آئے تو میرا نام تبدیل کر دیجیے گا، اور وہ کن پہلوؤں سے ہے اور وہ کس جگہ پر ہے، بیسک جو پریمیسز ہے، اگر دین کو سمجھنا ہے تو قرآن میں بیان ہوا ہے۔ تو قیامت میں اگر آپ اپنے آزار اللہ کے سامنے پیش کر دیں، جس خدا کو میں جانتا ہوں آپ کے نیک اعمال کو ہرگز حقارت نہیں کرے گا، اور یہ عین ممکن ہے کہ بہت سارے بے شعوری میں اسلام کو ماننے والے لوگ آپ سے پیچھے کھڑے ہوں، اور آپ شعور کے ساتھ وہ اسلام جو آپ کو ملا انکار کرنے کے نتیجے میں آگے پہنچ جائے۔ یہ تفریق ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ شرک کرنے والے بھی بطور دین کے اس کو اپنا کر پیش ہوئے ہیں، یا شرک کے مظاہر کو اپنائے ہوئے ہیں اور اصلاً وہ شرک کا انکار کر رہے ہیں، تو وہاں پیش ہوں، اللہ کے حضور میں جائیں، اور ارسطو ہو، افلاطون ہو، آج کے بریلوی ہوں، صوفیاء اکرام ہوں، ابن العربی ہوں، شاہ ولی اللہ جو بھی ہوں، وہ وہاں جائیں اور جا کر اپنا نقطہ نظر پیش کریں، بھائی میرے نزدیک تو مجھے یہ دین پہنچا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر لیں گے، بھائی تمہاری فطرت میں بات ڈالی تھی، وہ کہیں گے کہاں ڈالی تھی، ہمیں نظر ہی نہیں آئی، آبا کی روایت میں یہ تھی، تو وہ 10 سوال کریں گے، ان کا آپس میں مکالمہ ہوگا، وہ جانے اللہ تعالیٰ جانے، میرا کیا لینا دینا اس سے۔ تو یعنی کہ ایک شرک، یہ باقی جتنے گناہ ہیں ان کو مانا جاتا، یعنی چوری، ڈاکہ، زنا وغیرہ، اور لیکن جو سب سے اوپر جو رکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک گناہ کبھی معاف نہیں کریں گے، وہ ہے شرک۔ تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی، اس کا بھی چانس ہے کہ اگر کوئی اچھے آرگومنٹیشن وہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور جب حاضر ہو تو وہ کر سکتے ہیں، تو ان کی بھی بچت ہو سکتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کسی کی جنت جہنم کا فیصلہ نہیں کریں گے، قیامت میں لوگ پیش ہوں گے، اپنے آزار خدا کے سامنے رکھیں، خدا کا اپنے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جس نے جانتے بوجھتے شرک کیا، جانتے بوجھتے شرک، میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ وہ شخص ثابت کر دے جی میں نے جانتے بوجھتے نہیں کیا، یہ سرکمسٹانسز تھے، میں یہ مانتا ہوں میرا خدا انصاف کرے گا، اگر اس کا عذر قابل قبول ہوگا تو قابل قبول کر کے اس کو جنت میں ڈال دے۔ یہ بات میری حمزہ سے بھی ہوئی تھی، اور میں نے ان کے سامنے بھی یہی سوال رکھا تھا کہ اس طرح تو which is fair enough, it doesn't challenge your viewpoint، کہ اس طرح جو اسپرچول میٹرز ہیں اس طرح تو سارے ہی بچ جائیں گے۔ ہم ملحد کہیں گے اللہ میاں جی ہمیں تو ثبوت ہی نہیں ملا، ہم کیا کرتے، ہم نے تو اپنی دانست میں پڑھنے کی کوشش کی، کیا کریں۔ اب کرسچن کہیں گے بھائی ہم نے بھی یہ جتنا ہم نے دیکھا، ہم سمجھے، ہم نے بھی جو اپنی دانست میں کیا ہم یہی سمجھے، اور ظاہری بات ہے اگر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے، اس کا نام اللہ ہے، تو ہم پاگل ہیں، ہم اسے پنگا لیتے۔ تو اس طرح تو سارے بچ جائیں گے، اور اینڈ میں ایک پھنس جائے گا، ایک طبقہ پھنس جائے گا، اور وہ ہم لوگ۔ تو اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں، انالائز کرتے ہیں کہ وہ یہ جو موقف رکھ رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے، اور کیا واقعی اسی کو گراؤنڈنگ ہے دین اسلام کے اندر، یا یہ مطلب ایک ایسا اسکول آف تھاٹ بالکل ہی جو ہے یونیک ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی بنیاد نہیں۔ تو سب سے پہلے تو
میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ اس کی جو بنیاد ہے، اس غامدی اسکول آف تھاٹ کی جو بنیاد ہے، وہ ایک تو ڈسیپشن اور جھوٹ پر کھڑی کی گئی ہے. مطلب ذرا یو ہیو ٹو بیئر ود می کہ میں آپ کے سامنے ابھی یہ پوائنٹ ذرا واضح کروں گا کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں. اور دوسرا جو اس کا معاملہ ہے وہ یہ کہ اس کی بنیاد میں کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، نہ ہی کوئی صحیح حدیث ہے، یعنی کوئی نص قطعی موجود ہی نہیں ہے جس پر جو ہے یہ پورے کا پورا فلسفہ کھڑا کیا گیا. تو سب سے پہلے میں ڈسیپشن کی بات کو آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں. آپ نے بڑا واضح طور پہ دیکھا اس پوڈ کاسٹ کے اندر کہ حسن ریاض صاحب نے اپنے موقف کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ اصل میں جو غامدی صاحب ہیں وہ خود یہ بات نہیں کر رہے، بلکہ وہ تو ایک اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ ہے فراہی اسکول آف تھاٹ. اور انہوں نے جو ہے یہ واضح کیا، مطلب حارث سلطان صاحب کے سامنے ظاہری بات ہے ان کو تو علم نہیں ہے اس کا. انہوں نے بڑے واضح سوال پوچھے کہ مطلب آپ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہونی چاہیے اور جو ہے مسلمانوں کے لیے کوئی جہاد واد نہیں ہے، یعنی دین کو غالب کرنے کے لیے کوئی جہاد نہیں ہوتا، یا اس طرح کے جتنے بھی موقف امت کے اندر رائج رہے ہیں، تو آپ کا تو موقف تو بالکل ہی اس سے علیحدہ ہے. تو یہ تو 99% مسلمان تو دوسرا موقف رکھتے ہیں اور آپ بس چند لوگ ہیں جو یہ موقف رکھتے ہیں. تو اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، جو دین ہے اس کو انٹرپریٹ کرنے کے حوالے سے 4 بڑے سکولز آف تھاٹ رہے ہیں بقول ان کے، کہ یعنی 4 ملٹیپل اپروچز رہی ہیں کہ کیسے آپ نے دین کو سمجھنا ہے. اس میں ایک سلفی منہج ہے، سلفی میتھڈالوجی ہے، ایک صوفی میتھڈالوجی ہے، ایک فقہی میتھڈالوجی ہے، اور ایک فراہی میتھڈالوجی ہے. یعنی انہوں نے اس طریقے سے اس کو ایک لیجیٹمیسی دینے کی کوشش کی. دیکھیں جو ہمارا اسکول آف تھاٹ ہے، جو مولانا فراہی سے جس کا آغاز ہوتا ہے، سوچنے سمجھنے کے کچھ پرنسپلز دیے گئے ہیں کہ آپ اس طریقے سے مذہب پر غور کریں. ان میں خود ڈیولپمنٹ کا عمل ہوا ہے، 2-3 نسلیں گزری ہیں. تو غامدی صاحب کا ایک نقطہ نظر، ایک فکر سامنے آتی ہے، میں اس کو درست سمجھتا ہوں، اس کے اصول سے لے کے اطلاق تک، یعنی پرنسپل سے لے کے اپلیکیشن تک. تو میں اس مکتب فکر کے اندر کھڑا ہوا ہوں اور مجھے اس وقت تک وہ درست لگتا ہے، تو میں اس کی باتوں کو تائیداً بیان بھی کرتا ہوں. لیکن حسن بھائی ایک پرابلم اس کے اندر یہ آتی ہے نا کہ ابھی آپ نے کانٹ کا حوالہ دیا، لیکن ایسا تو نہیں نا کہ کانٹ کی عبارت کو پڑھ کے 99% لوگ جو اس کو پڑھتے ہیں وہ اس کا کوئی اور مطلب نکالیں. اب جیسے آپ نے جو ایک ویو پوائنٹ دیا، میں نے آپ کو بتایا سارے مذاہب میں جو 5واں بھی اگر آپ نے ڈالنا ہے امام تیمیہ کو، اور جتنے بھی ایون انجینئر صاحب بھی کہتے ہیں ہاں مرتد کی سزا موت ہی ہے. تو یہ کیسی رائٹنگ ہے کہ ان کی وضاحت یعنی کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. اب جیسے آپ نے کہا نا کہ آئنسٹائن جو اس کو پڑھیں نہیں، بلکہ سائنٹیفک نالج ایک ایسی چیز ہے جس کو ویسے ہی سمجھا جاتا ہے جیسے وہ بتایا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز روشنی کی رفتار سے آگے نہیں جا سکتی، اس کی سمجھنے میں پرابلم نہیں ہے. ہاں وہ یہ بات ہے کوئی اور چیز ڈسکور ہو جائے وہ اور بات ہے، لیکن چلے ہم فلسفے میں تھوڑا بلیک اینڈ وائٹ کم ہوتا. تو اس میں جو آپ بتا رہے ہیں صرف ایک اسکول آف تھاٹ اس کو ایک طریقے سے انٹرپریٹ کر رہا ہے، obviously in your world view کہ آپ کی انٹرپریٹیشن صحیح ہے، لیکن باقی اتنی بڑی تعداد ہے. تو یہ تو پھر ہم لکھاری کو تھوڑا سا دوش نہیں دیں گے کہ یہ کوئی مائنر ڈفرنس نہیں ہے 50-50، کچھ اس کو ایسے سمجھے کچھ، تو پوری ایک 99% لوگ ایسے سمجھ رہے ہیں. یہ جو 99% لوگ ہیں ان کے ہاں دین کو انڈرسٹینڈ کرنے کا جو میتھڈالوجی ڈیولپ ہوئی ہے اس کو اگر آپ ڈیفرینشیٹ کریں تو ہمارے ہاں 4 ہی میتھڈالوجیز ہیں کل ملا کے 1400 سال میں. ایک سلفی میتھڈالوجی ہے، ایک صوفی میتھڈالوجی ہے، ایک فقہی میتھڈالوجی ہے، اور چوتھی یہ فراہی میتھڈالوجی. ان میتھڈالوجیز کے اندر جو دین کو اخذ کرنا، دین کے مقدمات کو سمجھنا، اس میں فیصلہ کن حیثیت کسی چیز کو دینا، اس کو دیکھیں کیا ہے. سلفی میتھڈالوجی کے اندر جو اصل کی حیثیت رکھتی ہے وہ روایت رکھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد ہوگا، صحابی کا کوئی اثر ہوگا، کوئی واقعہ ہوگا، گویا ان کے ہاں فیصلہ کن حیثیت ہسٹری کی ہے. جو دوسری میتھڈالوجی وہ فقہی میتھڈالوجی، ان کے ہاں فیصلہ کن حیثیت اجماع کی ہے، یعنی جو کنسنسس اس دور کے لوگوں کا ہو گیا جب یہ فقہی میتھڈالوجی ڈیولپ ہو رہی تھی، ان کے ہاں اس کو وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ اگر قرآن میں سورج سے زیادہ روشن دلیل بھی ہمارے سامنے آ جائے اور مقابل میں اجماع کھڑا ہو امت کا تو ہم اجماع کے پیچھے جائیں گے. اس طریقے سے فقہی میتھڈالوجی معنی کو اخذ کرتی ہے، مدعا کو لیتی ہے، اور ان کا پورا ایک ورلڈ ویو بنتا ہے دین کے حوالے سے. تیسرے ہیں صوفی حضرات. جو صوفی حضرات ہیں ان کے ہاں
جو حقیقت ہے ان کے پورے کے پورے منہاج یا نظام فکر میں، وہ ان کا اپنا مشاہدہ اور سیر باطن ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ان چلوں مراقبوں سے گزر کر اور ان چیزوں کے کو اختیار کر کے فنا فی الشیخ ہو کے، پھر فنا فی الرسول ہو کے، پھر فنا فی اللہ ہو کے، پھر یہ نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، چشتیہ کسی ایک کو اختیار کریں گے، وہ بزرگ ہمارا ہاتھ پکڑے گا، نفسی علوم میں ہمیں مہارت دے گا، کشف الہام ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ آخر میں براہ راست ہمارا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہو جائے گا. وہ جو بات ہمارے دل میں ڈال دے گا وہی حرف آخر ہے، وہی قول فیصل ہے، اس نے دنیا کا نظام بھی ہمارے ہاتھ میں دے دیا. تو یہ ویسے ان تیسرا کی نظر منہاج میں ہے. جی، تو ویسے ان کی نظر میں، صوفیوں کی نظر میں پھر کیا ارتداد یا مرتد کی سزا ہے؟ یعنی ان کے صوفیہ جو ہیں وہ دین کے ان معاملات میں جن میں مثال کے طور پر احکامات کی چیزیں طے ہو چکی ہیں ان میں جاتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں یہ تم لوگوں کا کام ہے، جاؤ جو کرنا ہے کرو. اس کے اوپر وہ بہت زیادہ گفتگو نہیں کرتے. ان کے سامنے کسی مرتد کو پیش بھی کر دیں تو وہ اس کو دعوت ہی دیں گے. ان کے منہاج کے اندر احکامات پر براہ راست غور و فکر نہیں ہے، وہ جو دین کا بنیادی اسٹرکچر ہے وہ اس پہ غور کرتے ہیں. تو تیسرا نقطہ نظر یہ ہے. اب میں آپ سے طالبانہ طور پہ پوچھتا ہوں کہ میں لکھاری کو تو تب دوش دوں نا کہ جب یہ تینوں نقطہ نظر جو 1300-1400 سال میں وجود پذیر ہوئے، انہوں نے لکھاری کی کتاب سے کسی چیز کو اخذ کر کے غلطی پر کھڑے ہو گئے. یعنی لکھاری کی کتاب کو تو اہمیت نہیں دی امت نے. اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دین کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو لکھاری کے پاس جاؤ بھائی، اس کی کتاب کھولو، اس کو پڑھو، اس کے الفاظ کا معنی کرو. اور وہ کوئی متفرق اقوال ذریعہ نہیں ہے، وہ اپنا ایک کانٹیکسٹ رکھتے ہیں. وہ ایک مربوط کتاب ہے، اس کے اندر صورتیں ہیں، وہ صورتیں جوڑا جوڑا کر کے آئی ہیں، اس کے پیئرز بنے ہوئے ہیں، گروپس کی صورت میں ہیں. ہر جگہ پر ایک بات ہو رہی ہے، اس کا کانٹیکسٹ خود اندر موجود ہے. تو ایک نقطہ نظر کہاں سے اخذ کر رہا ہے؟ روایت سے، دوسرا اجماع سے، تیسرا اپنے سیر باطن سے. تو لکھاری کو تو میں تب دوش دوں جب اس کی کتاب مجھے بھی کنفیوز کرے. تو میں تو جب اس کی کتاب کو اصل سمجھتا ہوں تو میرے سامنے تو ایک نقطے کی کوئی کنفیوژن نہیں آتی. اس لیے کہ لکھاری کی کتاب کو ہماری امت نے 1400 سال میں کبھی وہ حیثیت نہیں دی جس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی لکھاری نے تو لکھاری نے جس طرح اس بات کو بیان کیا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ملحد کی حیثیت سے جو رائے میں نے بیان کی ہے قرآن کا مطالعہ کریں. اگر قرآن کا لفظ یہ بات نہ پکار اٹھے تو آپ آ کر مجھ سے کہیں کہ یہ جو تم بات کر رہے ہو یہ تو تم نے اپنی تخیل سے بات بیان کر دی ہے، جیسے 3 نقطہ نظر بیان کرتے ہیں. لکھاری کی بات اتنی واضح ہے، اتنی محکم ہے کہ کسی جگہ سے اس کتاب کو آپ کھولیں. لکھاری اپنے مقدمے میں کنسسٹنٹ ہے کہ میں رسولوں کے ساتھ یہ کرتا ہوں. وہ شروع سے لے کر آ رہا ہے کہانی، ہر جگہ بتائے گا کہ بھئی اکفارکم خیر من اولئکم، اے محمد یہ تمہارے انکار کرنے والے پچھلے والوں سے بہتر ہیں. ام لکم براتم فی الزبر، یا ان کے لیے کوئی امیونٹی کے سندیسے لکھ دیے؟ ہم تو ایک ہی کام کرتے ہیں. یہ ہم نے عاد کے ساتھ کیا، سمود کے ساتھ کیا، صالح کے ساتھ کیا، شعیب کے ساتھ کیا، نوح کے ساتھ کیا، تم سے پہلے ابراہیم کے ساتھ کیا، پھر ان لوگوں کے ساتھ کیا، مسیح کے ساتھ کیا، تمہارے لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا. تو لکھاری کی کتاب تو پامال مضمون ہے اس کا، لیکن ہم لکھاری کی کتاب کو اہمیت نہیں دیتے نا. چلیں I mean it improves your odds. یہ بڑا اچھا طریقے سے آپ نے آخری پوائنٹ میتھڈالوجی کے حوالے سے بیان کیا. تو 99% نہیں، اب یہ کہیں گے کہ 75% جو ہیں وہ غلط نتیجے پہ آئے کیونکہ ان کی obviously میتھڈالوجی آپ سے ڈفرینٹ ہے. تو it improves your odds. لیکن اور یہ غامدی صاحب اور ان کے جو بھی متعلقہ لوگ ہیں وہ اکثر کرتے آتے ہیں کہ وہ شیخ حمید الدین فراہی اور امین حسن اصلاحی جیسے بڑے علماء کا نام لے کر اس کو لیجیٹیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا فراڈ ہے. یعنی ان کو جو ہے شرم آنی چاہیے اس پر کہ کم سے کم اتنی آنیسٹی تو آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ آپ یہ غلط بات نہ کریں، غلط بیانی نہ کریں. آپ دیکھیں، جس کو میں آپ کے سامنے بھی ثابت کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ فراہی اسکول آف تھاٹ ہے کہ اصل میں جو کنفیوژن کہاں سے پیدا ہوئی بقول ان کے، کہ اصل میں سورۃ توبہ کے جو شروع کا حصہ ہے وہاں سے کنفیوژن امت کو پڑی ہے. یعنی امت مسلمہ سے مراد ان کی یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ رہے ہیں جو دین کو سمجھتے رہے ہیں، جتنے بھی اسکولز آف تھاٹ ہیں امت مسلمہ کے اندر، سب غلط ہیں، کیونکہ ان کو اتنا بڑا مسئلہ سمجھ نہیں آ سکا. وہ کیا ہے کہ سورۃ توبہ کے آغاز میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم ان کو قتل کرو جہاں پہ بھی پاؤ، مشرکین کو اور کافروں کو قتل کرو، تو اصل میں اس کو تو بقول ان کے صحیح سمجھا گیا کہ یہ جو حکم تھا یہ اس وقت کے مشرکین کے لیے تھا، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد کی جو آیات ہیں
جو بیسیکلی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 29 سے آنورڈ جو پہ ڈسکشن ہے کہ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، کہ تم قتال کرو ان سے جو اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، اور مطلب اسی طریقے سے باقی ساری جو تفصیلات ہیں اس کے اندر کہ تمہیں قتال کرنا ہے اب کفار کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اصل میں حکم تھا یہ بھی اسی وقت کے لیے تھا، اس دور کے لیے تھا، یہ اس دور کے اندر اپلیکیبل نہیں تھا، لیکن امت جو ہے اس کو نہیں سمجھ سکی. ٹھیک ہے، یعنی 99% یا بلکہ 99.9% کہنا چاہیے نا، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جو غامدی صاحب کی ایز کمپیئر ٹو کہ جو امہ کا ایک تصور رہا ہے. تو 99.99% جو ہیں وہ اس مسئلے کو سمجھ نہیں سکے. اب اس کو نوٹ کیجئے گا، اس مسئلے کو نہیں سمجھ سکے کہ اصل میں یہ بھی حکم جو تھا کہ تم نے قتال کرنا کفار سے، اور یہاں تک کہ ان کو ماتحت کر لو تم، کہ حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ وہ ماتحت آ جائیں مسلمانوں کے اور جزیہ دینا شروع کر دیں. کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ امت کو سمجھ نہیں آ سکی کہ یہ بھی حکم اس دور کے لیے تھا، یہ حکم جو ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ ابدی حکم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اس لیے یہ سارا مغالطہ لاحق ہوا، اور اسی لیے جو ہے امت مسلمہ میں یہ سوچ ہے کہ ہماری کوئی خلافت ہونی چاہیے، اسلامی حکومت ہونی چاہیے. اس لیے یہ سوچ ہے کہ جو مرتد ہو جائیں گے ان کو سزا دی جائے گی. اس لیے یہ سوچ ہے کہ جو توہین کریں گے ان کو سزا دی جائے گی. یہ سب جو احکامات جو امت مسلمہ میں رائج ہیں، جس پہ 99.999% جو مسلمان ہیں وہ بلیو کرتے ہیں، یہ ایک غلط انڈرسٹینڈنگ پر یہ بیس کرتا ہے یہ سارا معاملہ. ٹھیک ہے، آپ یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں جو میں نے بھی بات کی. پرابلم میں آپ کو سمجھاتا ہوں پیدا کہاں سے ہوا. پرابلم یہاں سے پیدا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ذریعے اپنی بات پہنچائی، کنکلوسیو آرگومنٹ دیا، ہجرت و برات ہوئی، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد جس وقت اللہ کی سزا کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو تلقین کی، ہدایت کی، تو وہ سورۃ توبہ کے اندر ہے. وہاں پر دو گروہوں میں اللہ نے سزا کو تقسیم کیا ہے. جو اہل کتاب ہیں، بلیورز آف دی بک ہیں، کرسچن اور جوس اس زمانے کے، وہ چونکہ اصلاً خدا کو مانتے تھے اور وہ پیغمبر کی رسالت کا انکار کر رہے تھے، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو شرک کر رہے تھے اور شرک کو ہی بطور دین اپنائے ہوئے تھے. تو اللہ نے ان کی سزا میں ایک ڈفرینشیٹ کیا، اور ان کے جرائم کے لحاظ سے اور ان کی حیثیت کے لحاظ سے جیسے وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. تو پہلا بتایا مشرکین مکہ کے بارے میں کہ بھائی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور دوسرا بتایا اہل کتاب کے معاملے میں. تو مشرکین کے ساتھ جو معاملہ ہوگا، جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں تو امت کا ایک بڑا نقطہ نظر یہ رہا کہ بھائی یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دور کی پہلی نسل کے ساتھ خاص حکم ہے، اس کا تعلق بعد کے لوگوں سے نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے نا، اس کے بعد دنیا بھر میں مشرکین آخر زندہ رہے، مسلمانوں کو 1000 سال حکومت رہی، اس کے اندر زندہ رہے، ہندوستان میں ہم اتنا عرصہ رہے، اس کے اندر زندہ رہے. کبھی ہم لوگوں نے مشرکین کو مارنے کی بات نہیں کی کہ بھائی ہندو ہے اس کو مار دو، قرآن میں لکھا ہوا ہے. حالانکہ قرآن میں تو لکھا ہے فقتلوا المشرکین، یہ مشرک جہاں ملیں حیث وجدتموہ خذوہ واحصروہ وخذوا، گھات لگا کے بیٹھے ہوئے ان کو مار دو. تو پہلی بات کو تو صحیح سمجھا گیا. جو دوسری بات تھی، اس دوسری بات کو ہمارے علم نے جنرلائز کر دیا، اور انہوں نے کہا بھئی یہ اہل کتاب جو ہیں ان کے ساتھ تو اب یہ قیامت تک حکم ہے، اور ان کے اندر یہ لوگ پیدا ہوں گے، ان کے اوپر جرائم کا اطلاق بھی ہوگا. اسی کی ایک ایکسٹینشن ہے، یعنی وہ جو حکم جب کھل گیا تو اسی کی ایکسٹینشن میں کہ جس وقت اہل کتاب کے ساتھ صحابہ کرام نے معاملہ کیا تو وہاں مرتدین کو بھی مارا. تو مرتدین کی چیز کو قرآن مجید کے اس حکم کے تحت ڈال کر جو روایتیں تھیں ان کو ان سے متعلق کر دیا گیا. تو اصل جو خرابی ہوئی ہے انڈرسٹینڈنگ میں، وہ حدیث میں نہیں ہوئی، وہ اصل میں قرآن کی انڈرسٹینڈنگ میں ہوئی ہے. وہاں جا کر ہم یہ ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جو کچھ تم پہلے حکم کے بارے میں کہہ رہے ہو، یہی دوسرے حکم کے بارے میں بھی ہے. یعنی جو پہلے طبقے کے ساتھ پیغمبر نے کیا، اگر وہ اس زمانے تک، اس نسل تک، اس وقت تک خاص تھا، تو یہ دوسرا حکم بھی صرف کریکٹر چینج ہوئے انہی تک خاص ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ جو ہے حسن الیاس صاحب نے اپنا مقدمہ اس طریقے سے پریزنٹ کیا. اب میں آپ کو اس ڈسیپشن، اس دھوکے، اس جھوٹ کا اب آپ کے سامنے جو ہے معاملہ واضح کرتا ہوں کہ جو یہ بول رہے ہیں اور جس کے اوپر انہوں نے اپنے پورے فکر کو کھڑا کیا ہے. ان کے بقول کہ جو اصل میں یہ موقف ہے یہ فراہی اسکول آف تھاٹ کا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک لیجیٹمائز کرنے کے لیے ایک اسکول آف تھاٹ کا انہوں نے نام دے دیا، اور اس کے کندھوں پر چڑھ کر یا اس کی ڈھال کے پیچھے چھپ کر جو ہے یہ اب وار کر رہے ہیں. تو میں ابھی آپ کے سامنے امین احسن اصلاحی جو کہ
فراہی اسکول آف تھاٹ کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں جن کو غامدی صاحب اپنا استاد مانتے ہیں. میں آپ کو ان کی جو تفسیر تدبر قرآن وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. آپ ادھر جو ہے اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اسی آیت کی تشریح میں وہ کیا فرماتے ہیں. یعنی قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. آپ دیکھیں کہ سامنے یہ اوپر جو ہے اس آیت کو مینشن بھی کیا ہے انہوں نے. یہ تدبر قرآن کی جو ہے تفسیر جو مولانا امین حسن اصلاحی کی ہے اس کی میں تشریح پڑھ رہا ہوں کہ اہل کتاب کے مذہبی اور سیاسی جرائم کی تفصیل بقرہ، آل عمران، مائدہ اور انفال سب میں بیان ہو چکی ہے. اگرچہ یہ لوگ نہ صرف ایمان کے مدعی تھے بلکہ اپنے آپ کو دین اور شریعت کا تنہا اجارہ دار سمجھے بیٹھے تھے، لیکن مذکورہ صورتوں میں پوری وضاحت سے ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ، آخرت اور شریعت کسی چیز پر بھی یہ ایمان نہیں رکھتے تھے. ایمان کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اللہ کے شرائط کے تحت ہو، لیکن ان کا ایمان اپنی خواہشوں اور بدعات کے تحت تھا. مشرکانہ عقائد ایجاد کر کے انہوں نے خدا کی نفی کر دی، اپنے آپ کو چہیتی اور مغفور امت قرار دے کر آخرت کا ابطال کر دیا، اور اللہ اور رسول کی حرام ٹھہرائی ہوئی چیزوں کو جائز قرار دے دیا، شریعت کو قلعدم کر دیا. بلائے ستم یہ کیا کہ اللہ نے اپنے آخری رسول کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے وعدے کے مطابق جو دین حق بھیجا تو اس کو نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کیا بلکہ اس کی مخالفت میں اپنا پورا زور صرف کر دیا اور اس کے خلاف برابر سازشوں میں سرگرم رہے. فرمایا کہ اب یہ مفسدین کسی مزید مہلت کے حقدار باقی نہیں رہ گئے ہیں، ان سے بھی جنگ کرو یہاں تک کہ یہ مغلوب ہو کر جزیہ دیں اور ماتحت بن کر زندگی بسر کرنے پر راضی ہوں. جی یہ امین احسن اصلاحی جو کہ بقول حسن ریاض صاحب کے فراہی اسکول آف تھاٹ کے ایک اہم اسکالر ہیں، وہ اس پہ وہی موقف بیان کر رہے ہیں جو امت مسلمہ کا موقف ہے. تو یہ کہاں سے غامدی صاحب یہ کلیم کرتے پھر رہے ہیں، اور کہاں سے غامدی صاحب کے جو بھی شاگرد ہیں وہ یہ کلیم کرتے پھر رہے ہیں کہ ہم تو فراہی اسکول آف تھاٹ میں. یعنی امین احسن اصلاحی جو ہیں وہ واضح طور پہ اس کو انڈورس کر رہے ہیں کہ ہاں یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ قتال کرو ان تمام کفار سے یہاں تک یہ جزیہ دیں اور ماتحت ہو کے رہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے، یہی بات درست ہے، دین حق اسی کا نام ہے. اس طریقے سے شیخ حمید الدین فراہی کی بھی جو تفسیری کچھ روایات ہمارے سامنے ہیں، سورہ اثر کے حوالے سے جو ان کی ایک روایت ہے یہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی انہوں نے قیام خلافت یا حکومت اسلامیہ کے قیام کو انڈورس کیا کہ یہ ایک واضح شریعت کا حکم ہے. تو غامدی صاحب تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. اچھا، امین حسن اصلاحی کے بارے میں ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ اس کے قائل تھے، بلکہ اسلامی ریاست کے اوپر ان کی کتاب موجود ہے پوری. تو یعنی کتنا بڑا فراڈ ہے اور دھوکہ ہے، آپ ذرا ملاحظہ کریں کہ نام لیا جا رہا ہے شیخ حمید الدین فراہی کا، نام لیا جا رہا ہے امین حسن اصلاحی جیسے بزرگوں کا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کے اسکول آف تھاٹ پہ کھڑے ہو کے اس موقع پر ہیں جو کہ موقف حسن ریاض صاحب نے بیان کیا. یہ دھوکہ نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ تو ہم تو چاہیں گے کہ اب اس پہ چیلنج کیا جائے انہیں، بلکہ اگر ہمیں کوئی امین حسن اصلاحی یا ان کے متعلقین میں سے لوگ مل جائیں تو ہم چاہیں گے کہ ان کی طرف سے ایک پٹیشن فائل کی جائے ان کے خلاف کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ہمارے جو بھی والد صاحب ہیں یا جو بھی ہمارے بزرگ ہیں ان کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کا نام بدنام کر رہے ہیں کہ جی امین حسن اصلاحی جو ہے اور شیخ حمید الدین فراہی جو ہے ان کا یہ موقف تھا. تو یہ ہے وہ فراڈ، وہ ڈسیپشن جس کے اوپر غامدی اسکول آف تھاٹ کھڑا ہوا ہے. تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے، کچھ شرم آنی چاہیے، کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے غامدی اسکول آف تھاٹ کو. اسے غامدی اسکول آف تھاٹ ہی کہنا چاہیے. غامدی صاحب کا یہ موقف ہے اور ان کے جو شاگرد ہیں اس پہ چل رہے ہیں. یہ کوئی امت کے اندر کسی اور کا موقف نہیں ہے، نہ امین حسن اصلاحی کا یہ موقف ہے، نہ ہی شیخ حمید الدین فراہی کا یہ موقف ہے. ٹھیک. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جی وہ جو حکم ہے سورہ توبہ کے بالکل آغاز میں کہ جس میں کہا گیا ہے کہ اعلان برات ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کا مشرکین سے، تو ان کو یہاں سے نکالو، اگر یہ نہیں نکلتے تو پھر ان کے خلاف قتال کیا جائے گا. وہاں پہ ایک بات ضرور جو ہے امین حسن اصلاحی نے کی ہے کہ یہ جو تھا یہ حکم اس وقت کے لیے تھا، یہ بنی اسماعیل کے لیے تھا، لیکن یہ بھی ایک شاذ رائے ہے ان کی، یہ غلط رائے ہے، اور اس پہ بھی ہم اپنی بات پہلے وضاحت سے کر چکے ہیں کہ اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو جو ہے بعثتیں کہیں سے بھی ثابت نہیں ہیں. آپ کی ایک ہی بعثت ہے کہ آپ پوری انسانیت کے لیے جو ہے بشیر و نذیر بنا کر
بھیجے گئے تھے. کافۃ للناس بشیر و نذیرہ کے الفاظ آتے ہیں. تو یعنی اس پہ خیر ہم ابھی بات نہیں کریں گے. جو اس کو سمجھنا چاہتے ہیں ہماری جو اس پہ ویڈیوز ہیں اس سے پہلے, اس میں آپ اس مسئلے کو پورے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تو ایک تو یہ ڈسیپشن آپ کے سامنے واضح ہونی چاہیے, کتنا بڑا فراڈ ہے, کتنا بڑا دھوکہ ہے جو جاوید احمد غامدی صاحب اور ان کے جو متعلقین ہیں وہ لوگوں کو دے رہے ہیں. اگر وہ آنیسٹ ہیں, اگر وہ سچے ہیں, تو ان کو صاف بتانا چاہیے کہ ہاں ہم شیخ حمید الدین فراہی اور امین حسن اصلاحی سے کچھ اصول لیتے ہیں, لیکن ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ بھی اسی موقف کے قائل ہیں جس کی امت قائل ہے. وہ ہمارے موقف سے ڈیفرنٹ ان کا موقف ہے, ہم بس ایک ہیں جو کہ ایک ڈیفرنٹ موقف رکھتے ہیں. تو یہ ان کو کہنا چاہیے لیکن نہیں بتا رہے, بلکہ جو ہے اپنے آپ کو لیجیٹیمائز کرتے ہیں اس طریقے سے کہ ہم بھی ایک بڑے اسکول آف تھاٹ پہ جو ہیں وہ کھڑے ہیں اور اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, جو کہ بہت بڑا فراڈ ہے. آگے چلتے ہیں. دوسری بات جو اس پوڈ کاسٹ سے آپ کے سامنے بالکل واضح ہوگی کہ غامدی صاحب نے اصل میں دین کے 2 ورژنز بنا دیے. مطلب ایک دین وہ ہے جو صحابہ کے لیے تھا, جیسے کہ آپ نے دیکھا اس پوڈ کاسٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ سارے احکامات جو تھے یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے اور صحابہ کے لیے تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم. اس کے بعد جو لوگ آئے ان کے لیے تو یہ احکامات ہیں ہی نہیں. تو پھر 2 دین ہو گئے. یعنی ایک دین وہ ہے جو صحابہ کے لیے ہے اور ایک دین وہ ہے جو اس کے بعد کے لوگوں کے لیے ہے. تو یہ اتنی بڑی جسارت آپ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ ہاؤ ڈیئر یو. آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ دین کو اس طریقے سے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں؟ جسٹ امیجن کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ, کہ دین کے کچھ احکامات تو وہ ہیں جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں اور صحابہ کے لیے خاص ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم, اور دین کے بعد باقی جو احکامات ہیں وہ باقی امت کے لیے ہیں جو اس کے بعد آئے گی. یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. اور اللہ تعالیٰ جو دین حق ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ تو کہیں پہ اس کا ذکر نہیں کرتے. یعنی وہ تو اتنا امپورٹنٹ میٹر جو ہے وہ قرآن کے اندر کہیں پہ ڈسکس نہیں کرتے, نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پہ اس کا ذکر تک کرتے ہیں. اور غامدی صاحب کو کہیں سے الہام ہوا ہے یا کہیں سے انہوں نے اس کو سمجھ لیا ہے کہ یہ بیسیکلی 2 حصے ہیں دین کے, ایک حصہ جو ہے وہ سابقہ مسلمانوں کے لیے, ایک حصہ بعد کے مسلمانوں کے لیے. تو یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاؤ ڈیئر یو, آپ کے پاس کیا حیثیت ہے آپ کی کہ آپ جو ہے دین کے اس طریقے سے 2 حصے کر دیں. یہ بالکل بھی ایکسیپٹیبل بات نہیں ہے. ایک آیت اب چیلنج ہے آپ کے سامنے, غامدی صاحب کے اسکول آف تھاٹ اور جو بھی اس کے متعلقین لوگ ہیں اگر وہ سن رہے ہیں ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, چیلنج ہے ایک آیت بتا دیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ ہاں یہ جو احکامات ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور والذین آمنوا معہ اور جو ان کے ساتھ ایمان والے ہیں ان کے لیے ہیں, اور باقی سارے احکامات جو ہیں یہ جو بھی امت اس کے بعد آئے گی ان کے لیے ہیں. ایک آیت آپ بتا دیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث بتا دیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات کی. وہ تو الگ بات ہے کہ آپ حدیث کو تو مانتے ہی نہیں, ٹھیک ہے, حدیث کو تو آپ ہسٹری کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس پہ تو ہم بات پہلے کر چکے ہیں کہ غامدی اسکول آف تھاٹ کے اندر حدیث جو ہے وہ کوئی مستند ذریعہ نہیں ہے, یعنی وہ اس پہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا, بلکہ وہ تو ایک ہسٹری ہے جیسے باقی ہسٹری لکھی جاتی ہے, تو وہ ایک ہسٹری ہے. تو ٹھیک ہے, آپ تو اس کو ہسٹری کہتے ہیں. اور اس پوڈ کاسٹ میں بھی انہوں نے کہا کہ جو سلفی اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کی روشنی میں جو ہے قرآن کو سمجھیں گے. تو بیسیکلی انہوں نے کہا کہ یہ ہسٹری کی روشنی میں وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, قرآن سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. سلفی میتھڈالوجی کے اندر جو اصل کی حیثیت رکھتی ہے وہ روایت رکھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد ہوگا, صحابی کا کوئی اثر ہوگا, کوئی واقعہ ہوگا, گویا ان کے ہاں فیصلہ کن حیثیت ہسٹری کی ہے. تو خیر ٹھیک ہے, وہ آپ نہیں مانتے, لیکن یہ ہے کہ یہ بات چلو ایک چیلنج ہے آپ کے لیے کہ ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتے ہیں جس کے اندر آپ نے یہ اتنا اہم مسئلہ جو ہے ڈسکس کیا, کہیں پہ اس کا ذکر نہیں ہے. تو کہاں سے پھر آ گیا یہ معاملہ؟ یہ غامدی صاحب نے اپنے پاس ایک فلسفہ جو ہے گھڑا ہے, ایک فلسفہ جو ہے جو وہ بیان کرتے ہیں وہ تمام حجت کا فلسفہ ہے, ٹھیک ہے, جس کا ذکر حسن نیاز صاحب نے اس پوڈ کاسٹ میں تفصیل سے کیا کہ دیکھیں جی میں تو قرآن کو جب پڑھتا ہوں تو مجھے تو یہی نظر آتا ہے, قرآن پکار کے یہ کہہ رہا ہے کہ یہی سلسلہ رہا کہ انبیاء علیہ السلام, انبیاء رسول علیہ السلام آتے تھے, خاص طور پہ رسولوں کا انہوں نے ذکر کیا, رسول آتے تھے حق کو واضح کر دیتے تھے, جب لوگ حق کو نہیں مانتے تھے تو پھر
جو ہے ان کے اوپر عذاب آتا تھا. اب یہ عذاب جو ہے یا تو اللہ کی طرف سے آتا تھا یا خود رسول جو ہیں ان کے جو بھی فالورز ہیں ان کے ذریعے سے ان کے اوپر مسلط ہوتا تھا. تو یہ ایک عذاب استیصال یا عذاب الہی کا ایک سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے. یہ رسول کے ساتھ خاص ہے. وہ بات بھی بتائی کہ جب ہم میسنجر کو بھیجتے ہیں تو ان میں بعض لوگوں کو رسول کے منصب پر فائز کر دیتے ہیں. رسول جب آتا ہے تو ہمارے نقطہ نظر کے مطابق جو کچھ آخرت میں ہونا ہوتا ہے، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ رسول کے ذریعے سے میں دنیا میں کر کے دکھا دیتا ہوں. جزا اور سزا، جو رسول کو نہیں مانتے ان کو کانسیکوینسز کو دنیا میں بھگتنا ہوتا ہے. یہاں پر یہ چیز زیر بحث نہیں آتی کہ ان کا اختیار ہے ان کا کہ وہ رسول کو نہیں ماننا چاہتے نہ مانے، لیکن اس کے کانسیکوینسز ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس کو میں دنیا کے پردے پر، دنیا کے نقشے پر ٹریلر کی صورت میں، ایک ریپلیکا کی صورت میں کھول کے بیان کر دیتا ہوں. جو آخرت میں ہونا ہے دنیا میں کر کے دکھاتا ہوں. تو اس موقع پر جو رسول کا انکار کرتے ہیں ان کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، مکالمہ ہوتا ہے، کنکلوسیو آرگومنٹ پیش کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ پیغمبر کو کہا جاتا ہے کہ آپ وہاں سے نکل جائیں، اپنی ایک جماعت بنائیں، ان میں طاقت ہوگی تو یا آسمان سے عذاب آئے گا یا تمہارے ساتھیوں کے ہاتھوں سے ان کے اوپر عذاب کا نفاذ کیا جائے گا. یہ وہ پنشمنٹ ہے جو اللہ کے رسول کی عہد کے اندر ان کی موجودگی میں ان کا کنکلوسیو آرگومنٹ سن لینے کے بعد جو لوگ نہیں مانتے ان کے اوپر سزا کا نفاذ ہوتا ہے. وہی اللہ جو ہمارے نقطہ نظر کے مطابق روز بچے مارتا ہے، روز لوگوں کو دنیا سے اٹھا لیتا ہے، روز جہاز گرا دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص موقع پر مداخلت کر کے زمین پر اپنی عدالت قائم کرتا ہے اور پیغمبر کو حکم دیتا ہے کہ اب نکلو اور فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم خذوہ واحصروہ واقعدوا لہم کل مرصد. اب وقت آ گیا ہے، ان لوگوں نے پرسیکیوشن کی تم پر، نہ بھی کرتے تب بھی ان پر عذاب آنا تھا. تو ہمارے نقطہ نظر کے مطابق مرتدین کو سزا اللہ نے دی، پیغمبر کی موجودگی میں دی اور ایک خاص سنت کے تحت دی. اس کے بعد قیامت تک کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کفر، شرک، ارتداد کی بنیاد پر، یہ خدا کے جرائم تھے، خدا نے اپنا پیغمبر بھیج کے اس کے ذریعے ان کی سزا نافذ کر دی. کسی شخص کو روئے زمین پر یہ اختیار پیغمبر کے بعد نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرے اور ان کی بنیاد پر ان پر کوئی سزا نافذ کرے. یہ کہاں سے انہوں نے اخذ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ رسول کے ساتھ خاص ہے. کیا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر کیا تھا کہ یہ میرے لیے میری طرف سے خاص ہے؟ ایسا کہیں پہ کوئی ذکر نہیں ہے. اور میں چیلنج کرتا ہوں فیملی اسکول آف تھاٹ کو اور ان کے متعلقین کو کہ ایک دلیل دے دیں، ہم اپنی یہ ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں گے اور جو ہے آپ کا جو مورد سینٹر ہے اس کو جوائن کر لیں گے. ان کو ذریعہ پتہ ہے اللہ نے یہ کہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، اتنی بڑی بات ہے تو پھر ہم کیوں پیچھے رہیں اس سے؟ لیکن یہ تو کہیں پہ ذکر ہی نہیں ہے. یہ صرف ایک فلسفہ ہے جس کو انہوں نے جو ہے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے. تو ان کا جو فلسفہ ہے اس کے اندر کتنی انکوہیرنسز ہیں اور اس میں کتنے تضادات ہیں، اب ذرا ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ یعنی بیان کرتے ہیں ایک پورا بیانیہ اس طرح سے کہ نوح علیہ السلام سے لے کے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور جتنے بھی رسول آئے علیہ السلام انہوں نے جب دین حق پیش کر دیا لوگوں کے سامنے اور لوگوں کے پاس جب ڈینائی کرنے کی کوئی بنیاد نہیں تھی، جب پھر بھی انہوں نے ڈینائی کیا تو آخرکار ان پہ اللہ کا عذاب آیا. اور یہ اسے عذاب استیصال کہا جاتا ہے کہ جو جڑ کاٹنے والا عذاب ہوتا ہے وہ آیا اور ان کی جڑ کٹ گئی اور ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا. ٹھیک ہے، اور یہ سلسلہ چلتا ہے یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آ گیا اور ان کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیونکہ بنی اسماعیل کی طرف بھیجے گئے تھے. اچھا، یہ کہاں سے بات آ گئی؟ اگین اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ وہ بنی اسماعیل کی طرف بھیجے گئے تھے اور کیونکہ انہوں نے نہیں مانا تو اس لیے پھر ان کے اوپر عذاب آیا. تو یہیں سے جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا تضاد ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں علیہ السلام، انہوں نے جب قوموں کو سمجھایا اور قوم نہیں سمجھی تو قوموں کے اوپر عذاب آیا. اور وہ عذاب اس طرح سے تھا کہ اس میں کوئی بھی نہیں بچا، ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا کہ جو انکار کرنے والا تھا. یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے تضاد نظر آتا ہے کہ اگر غامدی صاحب کی یہ بات درست مان لی جائے تو یہاں تو اللہ تعالیٰ خود ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم اگر توبہ کر لو تو تمہاری بخشش ہو جائے گی. آیت ہے کہ وَعْدَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. ٹھیک ہے کہ اعلان برات ہے اس بڑے دن کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اللہ کی طرف سے بھی کہ جو ہے ان کو اب نہیں چھوڑا جائے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے اور اللہ کے رسول بھی بیزار ہیں ان مشرکین سے، لیکن ساتھ ہی اللہ فرمانے ہیں فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ خود ان کو آپشن دے رہے ہیں کہ تم اگر توبہ کر لو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. تو یہ کیسا عذاب استیصال ہے
کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ خود جو ہیں ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ توبہ کر لیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اچھا پھر دوسری مہلت کیا ہے کہ اگر وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں باہر، مطلب جزیرۃ العرب سے باہر چلے جاتے ہیں، تب بھی ان کے اوپر کوئی عذاب نازل نہیں ہوگا۔ یعنی اسی میں جو ہے آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ جب فَإِذَا سَلَخَ أَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَخُذُوا لَهُ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی کہ اگر 4 مہینے گزر جائیں، یا 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی، اس کے بعد اگر تم ان کو پاؤ تو تم ان کو قتل کرو جہاں بھی پاؤ، اور تم سے ان کی گات میں رہو، ان کا قتل کرو، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ یہاں پہ پائے جائیں، اگر وہاں سے چلے گئے ہیں تو پھر تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایون کہ وہ جو ہے اس وقت موجود ہیں وہاں پر، ان کو پتہ نہیں چلتا، تو اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشن دی کہ ان کو جو ہے امن کی جگہ پر پہنچا دو، تو یعنی جزیرۃ العرب سے باہر ان کو پہنچا دو، تاکہ جو ہے ان کو ایک مہلت دی جائے کہ وہاں سے نکل جائیں۔ یا آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آیت بھی موجود ہے اسی مقام کے اندر۔ تو اب یہاں پہ ان کو سب دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے تو جو قومیں تھیں ان کے اوپر عذاب استیصال آیا یا عذاب آیا، تو پھر ان کو نہیں چھوڑا گیا، جو نہیں مانتے تھے ان کو سب کو ختم کر دیا گیا، جبکہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا معاملہ نہیں ہے، مطلب یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ خود ان کو آپشن دیتے ہیں۔ تو یہ کیسا اس طرح عذاب استیصال ہوا؟ تو واضح انکوہیرنس موجود ہے۔ اچھا پھر جو اللہ تعالیٰ کا یہ رسول ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، اللہ پیغمبروں کو بھیجتے ہیں، اس کے بعد قوموں کے اوپر تمام حجت ہوتا ہے، وہ اچانک آ کے ڈسکنٹینیو کیوں ہو گیا؟ یعنی اللہ کی سنت تو تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانے والے لوگ ہیں، کیا ان کے اوپر تمام حجت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا؟ یعنی یہ کیسی بات ہے جو کہ پیش کی جا رہی ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو تمام حجت کی جو آیت ہے، جو تمام حجت کے نظریے کو واضح کرتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ خود اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بندوبست کرتے ہیں، اسی لیے کرتے ہیں تاکہ قیامت والے دن کوئی بھی اللہ کے سامنے کوئی مقدمہ لے کے نہ کھڑا ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ رسول مبشرین و منذرین، رسول ہم نے بھیجے مبشر بنا کر منذر بنا کر، لی اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف روز محشر کو حجت باقی نہ رہے۔ وکان اللہ عزیزا حکیمہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 165 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں کہ ہم نے اس لیے بھیجا تھا کہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کو حجت باقی نہ رہے۔ تو یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہی خلاف کریں؟ یعنی یہاں پہ اللہ ہمارے ہیں کہ میں ایسا نہیں چھوڑوں گا لوگوں کو کہ وہ میرے خلاف حجت لے کے کھڑے ہو جائیں۔ تو اس لیے یہ بندوبست کیا گیا ہے رسولوں کو بھیجنے کا۔ تو کیا اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں وہ اللہ کے خلاف حجت لے کے کھڑے ہو سکیں گے؟ یعنی بیسیکلی غامدی صاحب تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ تبھی تو صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ایتھیسٹ ہیں، کوئی میٹر نہیں کرتا، آپ اگر مشرک ہیں کوئی میٹر نہیں کرتا، آپ اللہ کے سامنے حجت لے کے کھڑے ہوں، اللہ کے سامنے آرگیو کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو سمجھ نہیں آ سکی، اس لیے مجھے جو ہے چھوٹ دی جائے، اور اس کو چھوٹ مل جائے گی۔ تو یہ بات جو ہے کہاں سے یہ لے کے آ گئے ہیں، جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس پورا بندوبست کیا۔ اور یہ وہ پورا چیپٹر جو ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ غامدی صاحب اور ان کے متعلقین کو نہیں سمجھ آ سکا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت تو ختم کر دی، لیکن رسالت کا سلسلہ جو ہے جاری رکھا، اور کار رسالت کو جو ہے اس کے بعد بھی اسی طریقے سے جاری رکھا، اور اب اس کام کے لیے ایک امت کو جو ہے کھڑا کیا گیا ہے۔ وہ مشہور جو آیات قرآن کے اندر موجود ہیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ اب جو ہے یہ کام ایک امت کے سپرد کر دیا گیا ہے، انہوں نے اب جو ہے شہادت دینی ہے لوگوں کے خلاف، کہ لوگوں تک جو ہے وہ دین حق اس کو پہنچا دیے ان لوگوں نے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹولز جو رسولوں کو دیے جاتے تھے تمام حجت کرنے کے، جن میں سب سے بڑا ٹول جو تھا وہ معجزہ تھا، اور پھر دوسرا ٹول اللہ کی کتاب تھی۔ وہ دونوں ٹول جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیے اور امت مسلمہ کے ہاتھ میں دے دیے، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے حق کو واضح کر سکیں۔ یہ ارینجمنٹ کیوں کی گئی؟ ذرا سوچنے والی بات ہے نا، کہ اگر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا تو قرآن کو بھی ختم کر دینا چاہیے تھا۔ اب اس کے بعد نہ کتاب ہوتی نہ معجزہ ہوتا، لیکن اس کتاب اور معجزے کے اس مرکب کو اللہ تعالیٰ نے تا قیامت باقی رکھا ہے۔ وہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے تمام حجت کی جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سنت جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی ہے، آج بھی وہی سنت جاری ہے۔ اللہ کی جو رسالت ہے وہ اب ایک قوم، ایک امت کے پاس ہے جو امت مسلمہ ہے، اور وہ اس کے ذریعے سے پوری دنیا کے اوپر جو ہے حق واضح کر رہی ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ کسی کے پاس جو ہے یہ جواز نہیں ہوگا اللہ کے خلاف کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو سمجھ نہیں آ سکی،
تو یہ جو جواز آپ غامدی صاحب یا ان کے جو متعلقین دے رہے ہیں لوگوں کو، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یعنی آپ کا یہ دین نہیں ہے. یہ اگر آپ کا دین ہوتا تو ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی سے کسی کو چھوٹ دے دیتے، لیکن آپ دین اسلام کے اوپر جو ہے اتنی بڑی جسارت کر رہے ہیں، جو کہ وہ بالکل بھی درست بات نہیں. تو یہ آپ دیکھیں گے کتنی بڑی یہاں پہ انکوہیرنس اس کے اندر موجود ہے. پھر یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ جہاد و قتال ہم نے نہیں کرنا، اور جو ہے غیر مسلموں کو اس طرح سے کوئی چھوٹ ہم نے دینی ہے، تو اس کی بھی کوئی بنیاد ہونی چاہیے تھی. جبکہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے باقاعدہ جو ہے ریشنلز بتائے ہیں کہ آخر کیوں ضروری ہے، اور وہ جو بنیادیں بتائی گئی ہیں وہ آج بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، جب بنیادیں موجود ہوں تو حکم اسی طریقے سے جو ہے اپلائی کرتا ہے جیسے پہلے اپلائی کرتا تھا. جیسے آگے جا کے جو ہے حسن الیاس صاحب نے ایک نیا اصول دیا دین اسلام کو سمجھنے کا، کہ اصل میں دین اسلام جو ہے اس کے اندر کوئی بھی حکم ہوگا اس کو ہم عقل کی بنا پہ پرکھیں گے. اس کے اندر ایک ریشنل جسٹیفیکیشن موجود ہے، تو اس ریشنل جسٹیفیکیشن کے مطابق ہم اس کا اطلاق ڈیفرنٹ طریقے سے کریں گے. جیسا کہ انہوں نے جو ہے عورتوں کے حوالے سے بات کی کہ پہلے جو ہے کیونکہ ایک خاندان کا نظام تھا اور اس میں مرد جو تھے وہ کمایا کرتے تھے، تو عورتوں کو اس لیے کہا گیا کہ ان کی اطاعت کریں. تو اسی طریقے سے حسن الیاس صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر آج جو ہے کسی گھر میں اگر عورت کماتی ہے اور مرد نہیں کما رہا، تو پھر میں مرد سے کہوں گا کہ عورت کی اطاعت کرے. قرآن کا ہر حکم مبنی بر ریزن ہے. ریزن پایا جائے گا تو عمل درآمد ہوگا، ریزن نہیں پایا جائے گا تو خود قرآن کہتا ہے کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ قرآن مجید نے مرد کو بعض اختیارات دیے فیملی سسٹم میں. کیوں دیے؟ آگے ریزن بتایا ہے. بما انفقوا من اموالہم، پیسہ خرچ کرتا ہے. کسی سوسائٹی کے اندر عورتیں سربراہی کے مقام پر آ جائیں، نان نفقے کی ذمہ داری لینا، دین کا اصول تبدیل ہو گیا. دین قیامت تک ہے ود ریزن. ریزن پایا جائے گا تو اخلاقی اصول پیدا ہوں گے. اس صورت میں آپ جب میرے پاس آئیں گے نا کہ عورت نے بھائی گھر سنبھالا ہوا ہے، تو میں شوہر کو کہوں گا اس کی تابعداری کرو، اطاعت کرو، اخلاقی تقاضا ہے. تو کمال ہے. یعنی کوئی حکم جو باقی بچ گیا، ویسے تو اب دین کو باقی بچا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی دین اسلام جو ہے اب اس کی تو بنیاد ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ اتمام ہجرت تو کر نہیں سکتے. تو ظاہری بات ہے اگر اتمام ہجرت آپ کافروں پہ نہیں کر سکتے تو کیا اپنے اوپر کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ دعویٰ آپ کر سکتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے نا آپ. ہمیں تمام ہجرت تو صرف رسول کرتے ہیں. تو غامدی صاحب کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے، نہ ان کے متعلقین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی درست کہہ سکیں. تو نہ وہ درست ہے نہ کوئی اور درست ہے. تو یہ تو معاملہ جو ہے فریجائل ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو دین اسلام کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی مانے نہ مانے، کوئی کفر کرے یا شرک کرے، ڈزنٹ ریئلی میٹر. دین پہ عمل کرنا کوئی ضروری چیز تو رہی نہیں ہے. چلو اگر دین اسلام کا کچھ حصہ بچ گیا غامدی صاحب کے بقول کہ جی کچھ احکامات جو ہیں وہ امت مسلمہ کے لیے آج بھی اپلائی کرتے ہیں، تو ان کی بھی کیا حیثیت ہے جب اس میں آپ نے عقل کا جو ہے ایک اصول ڈال دیا، عقل کی شرط لگا دی کہ وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ عقلی طور پر جو ہے وہ جسٹیفائڈ ہے یا نہیں. تو پھر دین تو واقعی بچا ہی کچھ نہیں نا. پھر دین کے اندر کیا ہے؟ یعنی اول تو پہلے اختیار غامدی صاحب نے اپنے پاس لے لیا ہوا ہے. کسی بھی حکم پہ وہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں بھی یہ تو اس وقت کے دور کے لیے تھا، آج کے دور کے لیے ہے ہی نہیں. تو ایک تو یہ بات، اس کے لیے اس تناظر میں تو بہت سے ویسے احکامات دین کے اندر سے ویسے بھی نکل گئے ہیں. تھوڑے بہت جو رہ گئے ہیں ان کے اندر بھی اب حسن الیاس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل کی شرط ہے. عقل کو اپلائی کر کے ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو وہ بھی اب میٹر نہیں کرتے پھر احکامات جو رہ گئے ہیں. تو چلو اگر ہم عقل کا اصول دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اوپر ریشنل دیے ہیں وہ تو سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ قتال کیوں ضروری ہے، کیوں ان کو تم نے جو ہے ماتحت کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اندر جو سورہ توبہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے قتال کرو جو اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے. دلائل دے رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو قتل کیوں کرنا ہے. تم نے سب سے پہلے تو جزیرۃ العرب سے ان کو خالی کر دو، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو مشرکین کیونکہ ناپاک ہیں اپنے شرک کی وجہ سے، اس لیے وہاں سے ان کو ناپاک کر دو. تو کیا آج جو ہے اس کے شرک کی وجہ سے وہ پاک ہو جائیں گے؟ اگر پہلے ناپاک تھے تو آج بھی ناپاک ہیں. اس میں کیا چیز چینج ہوئی ہے کہ رسول نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کی جو ناپاکی ہے وہ ایکسیپٹیبل ہو جائے گی؟ یہ کہاں کا اصول ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ جو قتال کا حکم دے رہے ہیں اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، یہ اس بات کو حرام نہیں ٹھہراتے جس کو اللہ اس کے رسول حرام ٹھہراتے ہیں. اور ولا یدینون دین الحق، نہ ہی دین حق کو تسلیم کرنے والے ہیں. من الذین اوتوا الکتاب، اور یہ اہل کتاب میں بھی ہیں. حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. یہ ساری شرائط تو آج بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. کیا کفار جو ہیں وہ اللہ اس کے رسول کے دین کو تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں تسلیم کرتے. کیا اس بات کو حرام ٹھہراتے ہیں جس کو انہوں نے حرام ٹھہرایا تھا؟ نہیں حرام ٹھہراتے. تو پھر یہ بنیاد تو آج بھی موجود ہے. پھر اللہ تعالیٰ
اور مقامات پہ جو ہے اس کی مزید حکمتیں بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے جو ہے تم قتال ان سے نہیں کرو گے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. اگر تم ان سے قتال نہیں کرو گے تو وہ تم سے قتال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تم پہ استطاعت حاصل کر لیں گے, تم پہ حاکم آ جائیں گے اور پھر تمہیں دین سے مرتد کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, اور جو بھی پھر دین سے مرتد ہو جائے تو پھر فیمت اسی حالت میں وہ مر جائے, وہ کافر ہوتا ہے. فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ, ان کے اعمال دنیا و آخرت میں زیرو کر دیے جاتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان سے قتال کر کے پوزیشن آف اتھارٹی نہیں لوگے تو وہ تمہارے اوپر پوزیشن آف اتھارٹی حاصل کر لیں گے اور تمہیں مرتد کر دیں گے, تو پھر تم ٹھیک رہو گے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے. آج اگر ہم اتھارٹی کا خواب چھوڑ دیتے ہیں, مسلمانوں کو جو ہم نے ایک پولیٹیکل اتھارٹی دینی ہے اس کا خواب چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ تو یہ خواب نہیں چھوڑ رہے, وہ تو ہمارے اوپر مسلط ہے اور ہمیں دین سے مرتد کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو بہت سے دلائل دیے ہیں. اس طریقے سے سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اللہ تعالیٰ اگر بعض کو بعض سے اس طرح دفع نہ کرتا رہتا تو پھر کیا ہوتا ہے, لفسدت الارض, زمین میں فساد برپا ہو جاتا. ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے جانوروں پہ بہت زیادہ فضل کرنے والے ہیں. تو کہنے کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس حکم کے یہ جو جہاد و قتال فی سبیل اللہ ہے اس کے بہت سے ریشنلز دیے ہیں, بہت سی حکمتیں اس کی واضح کی ہیں. اللہ کا تو موقف یہ ہے, اللہ تعالیٰ کا تو مقصد واضح ہو رہا ہے ان احکامات کے پیچھے. یہ کہاں سے حسن نیاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جہاں بھی قرآن میں دیکھا ہے اس میں کہیں پہ ذکر ہی نہیں ہے اس کا, اور نہ ہی جو ہے اس طرح کی کوئی بات ہے. تو اس کے برعکس بلکہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کو کہہ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ تو آزاد ہے, اما شاکرا و اما کفورا, ہر بندے کو آزادی حاصل ہے, چاہے وہ مانے چاہے وہ انکار کرے. تو کسی قسم کا جبر تو یہاں پہ ہونا ہی نہیں چاہیے, یہاں پہ تو کھلی آزادی اللہ تعالیٰ کو دینی چاہیے. تو بھائی اگر انسانیت کا یہ فلسفہ ہے تو یہ پہلے کہاں تھا فلسفہ؟ تو آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کا مطلب ہے اللہ نے اپنے فلسفے کے خلاف کیا. مطلب اللہ کا یہ فلسفہ تھا کہ انسانوں کو بنایا ہے, دنیا میں جو ہے چوائس رکھی ہے. تو پہلے یہ فلسفہ کہاں پہ تھا جب رسول آتے تھے اور پھر ان کو جو ہے عذاب ہوتا تھا؟ تو خود دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا تضاد ہے. تو ظاہری بات ہے اگر انسانیت کے بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہی تھا کہ ان کو ٹیسٹ کرنا ہے, اور یہ فلسفہ تھا کہ ان کے پاس آپشن رکھنی ہے, تو وہ آپشن پہلے بھی تھی اب بھی ہے. لیکن اللہ نے اہل حق کو یہ حکم دیا ہے کہ تم نے اس دنیا کے اندر جو ہے اللہ کے حکم منافذ کر کے ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ حق کی طرف آ سکیں. یہ اصل فلسفہ ہے جو کہ قرآن مجید سے ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے. تو غامدی صاحب کا جو فلسفہ, جو کہانی ہے, جو بیانیہ ہے, اس میں تضاد ہی تضاد ہے. اس کے اندر کوئی ویسے تو بنیاد تو اس کی ہے کوئی نہیں, میں نے بتا دیا. ایک تو انہوں نے کھڑا کیا اس کے اوپر ایک جھوٹ, ایک لائے کے اوپر. دوسرا یہ کہ اس کی بنیاد میں کوئی دلیل قرآن کی نہ حدیث کی ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. پھر امت مسلمہ جو ہے 99.999% جو ہے وہ دوسری طرف کھڑی ہے, اور یہ صرف ان کا اپنا ہی کوئی ایک نظریہ ہے. تو یہ بات بڑی اچھی انٹرسٹنگ بات کی حارث سلطان نے کہ دیکھیں میں دنیا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بھی ہوتا ہے, چاہے سوکریٹس ہے, چاہے وہ افلاطون ہے, اس کے فالوز میں اتنا بڑا تضاد ہو کہ یعنی اس کو جو فالو کرنے والے ہیں, اس کی لیگیسی کو لے کے چلنے والے ہیں, ان کی 99.99% غلط ہوں, اور ایک بندہ جو ہے اس کو ہم ٹھیک مان لیں. یعنی کہیں بھی دنیا میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس میں جو آپ بتا رہے ہیں صرف ایک اسکول آف تھاٹ اس کو ایک طریقے سے انٹرپریٹ کر رہا ہے, obviously in your world view کہ آپ کی انٹرپریٹیشن صحیح ہے, لیکن باقی اتنی بڑی تعداد ہے. تو یہ تو پھر ہم لکھاری کو تھوڑا سا دوش نہیں دیں گے کہ یہ کوئی مائنر ڈفرنس نہیں ہے 50-50, کچھ اس کو ایسے سمجھے, کچھ تو پوری ایک 99% لوگ ایسے سمجھ رہے ہیں. واقعی یہ تو اصول دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو اس کو پھر کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے اپنی بات کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے کہانی ڈالی تھی نا کہ ہم فرائی اسکول آف تھاٹ ہے. تو اس پہ پھر حارث سلطان کو یہ کہنا پڑا اچھا چلو ٹھیک ہے, آپ 75% جو امت ہے وہ ایک طرف کھڑی ہے, 25% جو ہے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. حالانکہ یہ جھوٹ ہے, فراڈ ہے. کوئی 25% ان کے ساتھ لوگ نہیں کھڑے ہیں, بلکہ یہ غامدی صاحب ہی ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے تو کسی نے یہ بات کی نہیں ہے. یہ نیا فلسفہ ہے, نئی کہانی ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں, جڑ بنیاد تو ہے کوئی نہیں, صرف ایک کہانی تھی. اس کہانی میں بھی میں نے آپ کو تضادات واضح کر دی ہیں. تو بہرحال جو ہے یہ میں نے دلائل آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. چاہتے ہیں کہ جو لوگ بھی غامدی صاحب کے اسکول آف تھاٹ سے متعلقہ ہیں وہ اپنے دلائل پیش کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ان کے پاس ہے, کیا بنیاد ہے. تو پھر ٹھیک ہے اس کو کوئی دیکھا جا سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ جب کوئی بنیاد ہی نہیں ہے اور صرف ایک کہانی ہے, اور وہ بھی کہانی جو ہے وہ تضادات سے بھری پڑی ہے, تو پھر اس کی بنیاد پہ آپ دین کا بیڑا غرق جو کر رہے ہیں اس کی اجازت آپ کو نہیں دی جا سکتی.
انشاءاللہ ہم اس کو کاؤنٹر کرتے رہیں گے، پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں، اور اس اسکول آف تھاٹ کی جو ہولناکیاں ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے پیش کرتے رہیں گے۔ یہ بات ہوتا ہے کہ یہ دین حق، دین اسلام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئی ہے، اس کو بالکل نلیفائی کرنے والی تھاٹ ہے، اور اس کا اصل جو آؤٹ کم ہے وہی دہریت ہے، وہی ایتھیزم ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا۔ تو اپنے آپ کو اور اپنی آگے اولادوں کو جو ہے اسکول آف تھاٹ سے دور رکھیں، اور بہتر طریقہ یہ ہے، دور تو آپ نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو بھی اکوپ کریں اور اپنے بچوں کو بھی اکوپ کریں، کہ وہ اس کی جو شیطنت اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، اس کے پیچھے جھوٹ چھپا ہوا ہے، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ تو یہ کوئی اتنی جو ہے وہ اسٹرانگ اسکول آف تھاٹ تو ہے نہیں ہے، بالکل بودا سا ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ایسی بنیاد ہے ہی کچھ نہیں ہے، جس کو خام میں ایک پذیرائی مل گئی ہے صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے، اور کیونکہ یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کے مزاج کے مطابق، نفوس کے مطابق ہے، جو اندر ایک نفس جو حیوانی چھپا ہوا ہے، اس کے ڈیزائرز کو یہ جو ہے اپیل کرتی ہے، تو اس لیے لوگ اس کی طرف چلے جاتے ہیں، اور پھر ان کی جو چکنی چپڑی باتیں ہیں اس میں لوگ آ جاتے ہیں، یا ان کا یہ جو موقف کہ جی میں بڑے ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اور اس وجہ سے لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، ورنہ تو اس کی بنیاد کوئی نہیں۔ اور دوسری اور آخری بات جس پہ ہم انکلوڈ کرتے ہیں کہ ان اسکالرس کو بھی اب توبہ کرنی چاہیے، ان سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو بھی توبہ کرنی چاہیے، جو خام میں غامدی صاحب کو جو ہے ایک لیجٹمیٹ ایک اسکالر کے طور پہ پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں اب بڑے نام ہیں، مطلب خام میں، ٹھیک ہے، جیسے کچھ عرصے سے علامہ زاہد الراجی صاحب جو ہیں وہ بھی ان کو ایک اہل علم کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ آخر کیوں وہ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کے بیٹے جو ہیں ان سے متاثر ہیں، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ بہت بڑے عالم دین ہیں، پھر بھی جو ہے وہ ایک طرح سے ان کو ایک پوزیشن دے رہے ہوتے ہیں۔ باقی جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز میں ہیں، جنہیں علی مرزا صاحب نے ان کو بڑا جو ہے ان کی بڑی انڈورسمنٹ کی، بالکل غلط کی۔ اسی طریقے سے اور لوگ بھی ہیں کہ جو احمد جاوید صاحب ایک بڑے اسکالر ہیں ہمارے ہاں، وہ ان کو جو ہے ان کی تعریف میں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ لوگ بھی مجرم ہیں اس بات کے کہ وہ اس ایک باطل اسکول آف تھاٹ، ایک بے بنیاد اسکول آف تھاٹ کو کچھ نہ کچھ جو ہے ایک ایکسیپٹیبلٹی فراہم کر رہے ہیں۔ ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے اس سے، کیونکہ اس سے پھر جو گمراہی پھیل رہی ہے، جو دہریت پھیل رہی ہے، جو دین کو برباد کیا جا رہا ہے، اس میں پھر ان کا بھی ایک طرح سے ہاتھ ہوگا، تو ہم اس پہ ان کو وارن کرتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔